نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکیم محمد عثمان غنی اپنے یوٹیوب چینل ہربز اینڈ ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے ٹرائیگلیسرائڈ۔ ٹرائیگلیسرائڈ انسانی خون کے اندر فیٹ کی ہی ایک قسم ہے، لپڈ کی قسم ہے، اور آج کل بہت زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اس کا لیول جو ہے وہ 150 سے اگر تو نیچے ہے تو وہ تو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ 150 سے نیچے یہ آپ کے مسلز کی خوراک ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن جب یہ 150 سے اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے خاص طور پر آپ کے ہارٹ کے لیے، آپ کے بلڈ پریشر کے لیے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ اور اس کو سب سے جو آپ کے جسم میں چربی کی مقدار ہے اس میں سب سے خطرناک جو ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا۔ اور بے شمار لوگ اس وقت میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور ان کا ٹرائیگلیسرائڈ 300، 400، 500 تک بھی چلا جاتا ہے، جو کہ بڑا الارمنگ ہے، خاص طور پر ہارٹ ڈیزیز کے لیے۔ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ کچھ پیشنٹس میں بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کچھ میں کم ہو جاتا ہے، لیکن بلڈ پریشر کو ڈسٹرب کرتا ہے، لیور فنکشن کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ اگر یہ کرونک ہو جائے تو آپ کے لیور کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، پیشنٹ کو بھوک کم لگتی ہے اس میں، اور مریض جو ہے اس میں سستی اور کاہلی کی ایک آتی ہے اس کو۔ جب جیسے پیشنٹ صبح اٹھتا ہے تو وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اٹھ کر اپنے کام کے لیے جائے گا، یعنی اتنی سستی پیدا کرتا ہے باڈی کے اندر۔ لیکن وہ پہلے کی طرح میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہے اس کی وجوہات کا جاننا بہت ضروری۔ اس کی علامات تو آپ کو، اب تو ہر بندے کو اس کی علامات کا پتہ ہے، لیکن اس کی وجوہات کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم ان وجوہات کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم ٹرائیگلیسرائڈ کی اس پرابلم میں بے شمار لوگ پھنس رہے ہیں۔ اور وہ جب یہ کرونک صورتحال اختیار کرتا ہے تو یہ آپ کے لبلبے کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کے کڈنیز کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کے لیور کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اس کا مریض پھر آخر میں ہارٹ پیشنٹ بھی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آگے کی پرابلمز ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میرے نزدیک، جو میں یہاں پہ کلینک میں جو میری اسٹڈی ہے مریضوں کے ساتھ، جو ہم رات کا کھانا کھا رہے ہیں خاص طور پر، اور جو ہم رات کو کھا رہے ہیں، ایک تو ہم اس میں لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں، دوسرا ہم جو بھی کھا رہے ہیں اس کھانے کے بعد ہم سو رہے ہیں، ہماری موومنٹ نہیں ہے۔ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھایا ہے، عام طور پہ بیڈ روم میں بیٹھے ہیں یا ڈائننگ پہ کھانا کھایا، جا کے بیڈ روم میں بیٹھ کے ٹی وی لگا لیا، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم نے کھانا کھا لیا ہوا ہے پیٹ بھر کے۔ یہ بہت ڈینجرس ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی بہت ڈینجرس ہے۔ ہم سب سے لیوش کھانا جو ہے وہ رات میں کھا رہے ہیں، ہم فرائڈ چیزیں کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، سمجھتے ہیں، مختلف میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں رات کو۔ اور ٹرائیگلیسرائڈ کی ایک وجہ بہت بڑی جو ہے وہ چینی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ بیکری کی شکل میں ہے، وہ کسی بیوریج کی شکل میں ہے، وہ چائے کی شکل میں ہے، تو وہ سویٹس کی شکل میں ہے، وہ اس کا ہمارا انٹیک بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ٹرائیگلیسرائڈ کی۔ اور دوسرا، ایک 150 لیول تک تو ٹرائیگلیسرائڈ آپ کی باڈی کو ضروری چاہیے۔ اگر اس سے نیچے چلے جائیں گے، بہت زیادہ نیچے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں، لیکن 150 تک آپ کو اس لیے چاہیے کہ آپ کی باڈی کے جو مسلز ہیں ان کی خوراک ہے ٹرائیگلیسرائڈ۔ لیکن ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا بہت خطرناک ہے، اس لیے خاص طور پر جو ہم رات کا کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک یہاں پہ کوشش کریں کہ دسترخوان پر کھائیں، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر نہ کھائیں۔ اس میں آپ جو رات کا کھانا ہے نا، وہ بالکل، جو لوگ خاص طور پر اس سے بچنا چاہتے ہیں یا اس میں وہ ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار ان میں بڑھ گئی ہے، دونوں کے لیے
احتیاط کے طور پر بھی اور پرہیز کے طور پر بھی رات کا کھانا بالکل لیس کریں. جو لوگ تو پیشنٹ ہیں وہ تو جو کا دلیا استعمال کریں پھیکا میکسیمم. اگر اس میں آپ نے اس کو کچھ کرنا، اس میں کوئی انرجی لینی ہے تو اس کے اندر آپ 2 یا 3 کھجور اچھی کوالٹی کی ڈال سکتے ہیں اور یہ مسلسل استعمال کریں. چینی کو اپنی لائف سے بالکل لیس کریں، کسی بھی قسم کی. سفید آٹے کو لیس کریں. اس کے علاوہ جناب سب سے جو بیسٹ ہے وہ واک. صبح کی واک بھی ہے لیکن میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں رات کی واک کا ذکر زیادہ کرتا ہوں. رات کا جو کھانا ہے خدا کے واسطے وہ مغرب اور عشاء سے پہلے مغرب سے پہلے اور عشاء کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے کھا لیں. اس کے بعد جو آپ عشاء کے بعد جو کھانا کھا رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے زہر ہے اور وہ آپ کو بہت ساری پرابلمز میں آنے والے وقت میں آپ کے اندر باڈی کے اندر پرابلمز ڈیزیز پیدا کر سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دن میں 2 میل لیں، ایک صبح بریک فاسٹ لیں اور شام کو مغرب کے ساتھ کھانا کھا لیں اور سونے سے پہلے کم از کم 60 منٹ واک ضرور کریں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کم از کم آپ ایک 60 منٹ کی ایک واک آپ کو بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ 60 منٹ کی واک کرنا شروع کر دیں گے اور پرہیز کریں گے تو ٹرائیگلیسرائڈ 30 ڈیز کے اندر آپ کے تقریباً نارمل ہو جائیں. تو اگر کرونک ہو چکے ہیں، پرانا پرابلم آپ کو چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر اس دعوے کے ساتھ کہ جو بھی آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ 100% میرے والد صاحب کی کتاب کا حصہ ہوگا اور وہ کوئی چلتا پھرتا نسخہ نہیں ہوگا. تو پلیز لکھ لیجئے، لکھنا بہت ضروری ہے. اس کو غور سے سن لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بعد میں مشکل نہ پیش آئے. اس کے لیے لکھ لیجئے. نمبر 1 پہ آپ نے لینی ہے سونف 50 گرام، ہلدی لینی ہے آپ نے 50 گرام، جنگلی پودینہ لینا ہے آپ نے 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام، الائچی سبز 50 گرام، کشنیز 50 گرام اور اس کے بعد ایک بوٹی ہے اونٹ کٹارا. اونٹ کٹارا لینا ہے آپ نے 100 گرام، سندل سفید لینی ہے آپ نے 100 گرام. اور ان تمام چیزوں کو باریک کر کے اس کے اندر ارجن کا جو سک ہے، ارجن کی چھال جو ہے وہ آپ نے 250 گرام مکس کر لیں. اور یہ جو لوگوں کا زیادہ ٹرائیگلیسرائڈ پرانا چل رہا ہے وہ دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں ½ ٹی اسپون، اور عام حالات میں آپ 2 دفعہ لے سکتے ہیں. اگر تھوڑا بہت پرابلم ہے تو آپ ½ ٹی اسپون دن میں 1 دفعہ لیں. لیکن جو باتیں آپ کو میں نے پرہیز کی بتائی ہیں، جو رات کے کھانے کی بتائی ہیں اور جو واک ہے، اس کے بغیر آپ کو یہ ٹریٹمنٹ آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ لائیں. رات کی واک جو ہے وہ صبح کی واک سے بھی زیادہ بیسٹ ہے. اور آخر میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ صبح خالی پیٹ جو ٹرائیگلیسرائڈ کے مریض ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی HDL کولیسٹرول بھی ہے تو کولیسٹرول لیول کو بیلنس کرنے کے لیے ایک چیز بہت اچھی ہے جو ایپل سائڈر ہے وہ، اور کسی اچھی کمپنی کا آرگینک آپ نے سرکہ لینا ہے سیب کا، وہ 1 چمچ آپ روزانہ 1 گلاس پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 1 لیمن روزانہ پورا اچھے بڑے سائز کا 1 گلاس پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیلڈ کم از کم اس میں صبح کے بریک فاسٹ کے بعد کوشش کریں کہ آپ اپنے منہ کو زپ لگائیں اور بالکل اپنا کھانا پینا جو ہے وہ شام تک بند رکھیں. اگر اس کے دوران آپ کو کوئی زیادہ بھوک فیل ہوتی ہے تو سیلڈ کھائیں. تو سیلڈ کی جتنی بھی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں سوائے چقندر کے، باقی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. پھل بھی کھا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرائیڈ چیزیں اور یہ جو مارجرین ہے آج کل وہ بہت ایڈز وغیرہ بھی آتے ہیں، یہ سارا فضول ہے، یہ سارا آئل سے بنا ہوا ہے. تو کوشش کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ دیسی گھی کھائیں. اور یہ لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، کھانے پینے کو چینج کرنا پڑے گا، واک کرنی پڑے گی، ایکسرسائز کرنی پڑے گی. جو لوگ جم جا سکتے ہیں وہ جم جائیں. جم بہت جلدی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈس کو اور جتنا بھی آپ کے پرابلمس ہیں بلڈ کے، وہ جم آپ کے لیے بہت بہتر ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کریں، پرہیز بھی کریں. نسخہ آپ کو بتا دیا ہے، پلیز شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو.